اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ریویژن کلاس ہے، ہماری ریویژن کلاس کا پہلا حصہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں کہ سبق یہاں پہ شروع ہوتا ہے خود جس وقت لشکر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ترتیب دیے، جنوں کے انسانوں کے اور پرندوں کے اور باقی سب کے، تو جب دیکھا تو اس لشکر میں اس کو خود نظر نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ خود کہاں چلا گیا؟ آ جائے میں اس کو جو ہے وہ بڑی سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کے پر نچوا دوں گا، یا میں اس کو ہلاک کر ڈالوں گا، یا کوئی معقول وجہ آ کے بیان کرے میرے پاس کہ وہ کیوں غائب ہے۔ جب خود آیا تو خود نے وجہ بیان کی کہ میں ایک ایسی خبر لے کے آؤں جس کا آپ کو بھی نہیں پتا، اور خبر یہ ہے کہ میں سبا میں دیکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اس ملک سبا پہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کا عرش بہت بڑا ہے۔ تو یہ سب کچھ، اور پھر یہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ایک جو چیز اس میں حیرانگی والی ہے یہ ہے کہ وہ سجدہ جو ہے وہ سورج کو کرتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں آ کے جو ہے وہ جب بتا رہا ہے تو اسی میں ہی ایک بات تھی کہ کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اس اللہ کے لیے جو ہے وہ، دیکھیں لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں، ظواہر کے اوپر جو چیز نظر آتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، جو شیطان ان کے لیے جو ہے وہ بڑی لکریٹو کر دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ پڑتے ہیں۔ پہلے لوگ تھے وہ بڑی چیز دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے ایک سورج ہے وہ بہت بڑا ہے، اس سورج کو سجدہ کرنا شروع کر دو۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سورج تو ایک خود دہکتا ہوا جو ہے وہ ایک کرہ ہے، ایک سیارہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کس نے اس کام پہ لگا رکھا ہے، تو اس کے کریٹر کی طرف جانا چاہیے یا کہ اس چیز کی طرف جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کس بابے کی کرامات زیادہ ہیں، اس بابے کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ جائے، اس بابے کا خالق کون ہے اس کو نہیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی خود کا بیان یہی تھا، اللہ یہ کہ نہیں یسجدو، وہ سجدہ کرتے، آپ کو نظر آ رہے ہیں، یسجدو وہ سجدہ کرتے، للہ اس اللہ کے لیے، یخرجو وہ جو یخرجو جو وہ نکالتا ہے، خب آف السماوات، خبا کہتے ہیں چھپی چیز کو، پوشیدہ چیز کو۔ اب اس سے آپ کہہ سکتے ہیں جب آگے لکھا فی السماوات والارض، تو آسمان سے کون سی چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ پانی اترتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ زمین میں چھپی ہوئی چیز کون سی ہے؟ زمین میں سے وہ سارے منرلز ہیں، یہ ساری نباتات ہیں جو زمین سے ہمیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کا مراد خب کا معنی جو ہے وہ یہ بھی لیا گیا ہے کہ آسمان سے پانی اور زمین سے نباتات، کہ جو وہ نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو آسمانوں سے اور زمین سے، وَيَعْلَمُ اور جو وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ اس رب کو کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ وہ رب جو آسمان اور چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، مراد سورج تھی کہ سورج ہے وہ آسمان کی طرف سے جو ہے وہ نکلتا ہے، اللہ اس کو نکالنے والا ہے، وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، وہ صرف اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان کی چیزیں اور زمین کی جتنی چھپی چیزوں ہیں ان کو نکالتا ہے، اور پھر اللہ تو وہ ہے جو جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، جو تم نے دل میں تمہارے خواہشیں مچل رہی ہیں، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے۔ وہ جو تم لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے، پوشیدہ رکھتے ہو، اللہ کو اس کو بھی پتہ ہے، اور جو تم علانیہ کہتے ہو اللہ اس کو بھی پتہ ہے، تو وہ لوگ اس کو کیوں سجدہ نہیں کرتے؟ یہ بات جو ہے وہ آ کے خود نے بتائی اللہ، اور پھر ساتھ اللہ کی تعریف اور اللہ کی توحید بیان کی۔ اللہ لا الہ الا اللہ وہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، الا مگر، ہوا وہی، رب وہ پالنے والا ہے، العرش العظیم بہت بڑے عرش کا، وہ بہت بڑے عرش کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ توحید بیان کی، کون کر رہا ہے؟ خود کر رہا ہے۔ خود کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو مارنا جو ہے وہ منع فرما دیا گیا ہے، ممانعت ہے اس پرندے کو مارنے کی۔ اب یہاں پہ یہ آیت سجدہ تھی، اس لیے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ ہم ان سورج والوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ جب یہ بات سنائی اس نے
تو پھر اس کے بعد کالا کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام سننظرو، سین علامت اس کے لیے جلدی کے لیے ماضی مستقبل قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون جو ہے وہ علامات مضارع ہے، باقی لفظ وہی نظر بچتا ہے، نظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ کالا سننظر، میں دیکھتا ہوں، صدقت، کیا تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹا ہے، جو تو کہتا ہے اب میں اس کا جو جلدی مجھے پتا چل جائے گا، جلدی میں دیکھ لوں گا کہ کیا تو سچوں میں سے ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب، یہ کر، اذهب لے جا، بکتابی، ساتھ خط میرا، میں پتا کرتا ہوں، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک کام کر، یہ خط لے جا میرا، فالقیہ، پس ڈال دے اس کو، علیہم، طرف ان کی، جا ان کا جو بڑا ہے جو بڑی ہے ان کے پاس جو ہے وہ یہ خط میرا پہنچا دے، ان کے دربار میں ان لوگوں کو میرا خط پہنچا دے۔ ثم، پھر تولا، پلٹا، عنہم، ان سے، پھر ان سے پلٹ، فانظر، پھر دیکھو، ماذا یرجعون، ماذا یرجعون، وہ کیا رد عمل دیتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا۔ جب یہ خط پہنچا وہاں پہ، ہدہد لے کے گیا، ہدہد نے لے جا کے، ملکہ جو ہے وہ اپنے اس وقت دیوان میں تھی یا جہاں بھی دربار میں تھی، وہ گیا جا کے طاق میں خط رکھا اور ادب کے ساتھ جو وہ سائیڈ پہ ہو گیا۔ اب ایک حیرانی ہوئی ملکہ کو کہ اچھا ایک پرندہ جو ہے وہ ایک خط لے کے آیا ہے، اور جب خط دیکھتی ہے تو اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، وہ سیل بند ہے، اس کو سیل کھولتی ہے، دیکھتی ہے، اور وہ اس کے نام پہ ہے، اور وہ ہے سلیمان بادشاہ کی طرف سے۔ تو پہلے تو اس کے دل میں ایک دہشت آ گئی، ایک خوف آ گیا کہ یہ کون ہے جس کے پرندے بھی تابع ہیں، کہ بادشاہ کسی کو حکم دیتا ہے اور وہ پرندہ جو ہے اس کا پیغمبر قاصد بن کے اس کا خط لے کے جو ہے متعلقہ جگہ پہ جا کے پہنچاتا ہے۔ اب اس نے جب یہ دیکھا، اس نے فوراً سے پہلے اپنا درباریوں کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا، اور بلا کے مجلس جو ہے وہ اس نے شروع کی۔ قالت، کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، اے سردارو، ملأ، انی القیا، بے شک ڈالا گیا ہے، الیہ، طرف میری، کتاب کریم، ایک خط باوقت، ایک بڑا ہی امپورٹنٹ خط میرے پاس آیا ہے، ایک بڑا ہی اہم چٹھی مجھے لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ، اور وہ ہے، شروع ہوتی ہے بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ واحد موقع ہے جہاں پہ آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ جب تک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ آیت کریمہ نہیں اتری تھی، اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم کا اللہم کہہ کے جو ہے وہ بات شروع کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ اس کو ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، جو بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیے اتنا سا خط ہے، انہ من سلیمان، اگر ہم دیکھیں تو اس کی عبارت ٹوٹل اتنی ہی ہے کہ دریا کو کوسے میں بند کر دینا۔ انہ من سلیمان، کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ تعالی، کہ تم سرکشی مت کرو، علیہ، مجھ پر، واتونی، اور آ جاؤ میرے پاس، مسلمین، فرما بردار ہو کر، تم جتنی بھی طاقتور ہو، پلیز سر، اللہ تعالی، تم سرکشی مت کرو، علیہ، یہ کہ تم نہ سرکش ہو جو، علیہ، مجھ پر، واتونی، اور آ جاؤ، مسلمین، فرما بردار ہو کر۔ یہاں پہ مسلمین سے جب ہم مراد لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے دو مفہوم ذہن میں آتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نبی کی حیثیت سے یہ خط لکھا گیا ہے، تو پھر یہاں مطلب یہ ہے کہ تو اسلام قبول کر لو، کیونکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہم نبیوں کا کام ہے۔ تو جو پیغام ہے اللہ کا، وہ ہم اصل میں پیغام کیا تھا کہ تم شرک چھوڑ دو، جو تم سورج کی پوجا کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ایک وحدہ لا شریک اللہ کی جو ہے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آؤ، اس کی عبادت کیا کرو، اور اگر تم نے کوئی ایسی بات کی تو تم مجھ سے بڑی نہیں ہو، زیادہ سرکشی مت دکھانا مجھے، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ مسلمان ہو کر۔ یہ توحید کا پیغام، دیکھیں اتنی سی بات اس میں لکھی تھی۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن، اور بے شک وہ بسم اللہ ساتھ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی، یہ کہ تم سرکشی مت دکھاؤ، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کو مانو، اور وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ تم سورج کی پوجا چھوڑو، اس کو بنانے والے کی جو ہے وہ عبادت کیا کرو، اور فرما بردار متی ہو کر جو ہے وہ میرے پاس آ جاؤ۔ یہ پیغام تھا۔ کہنے لگی، قالت یا ایھا الملأ، اے سرداریو، اے درباریو، اے سردارو، افتونی، کیا مشورہ دیتے ہو تم مجھے، فی امری، میرے اس کام میں،
اب یہ ایک خط آیا ہے، خط بھیجنے والے سلیمان علیہ السلام ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام دیا، بتاؤ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ ما کنت قاطعۃ، تمہیں پتا ہے ما کنت نہیں ہوں میں، قاطعۃ قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی کام کا، حتی تشہدون جب تک کہ تم موجود نہیں ہوتے، یہاں تک کہ تم ہو نا، میں تم سے بات نہ کر لوں، تم سے صلاح نہ لے لوں، تمہیں پتا ہے میں ایسی کوئی بات جو ہے وہ کرنے والی نہیں ہوں، میں اس صلاح کے بعد جو تم مشورہ دیتے ہو اس مشورے کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتی ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اطاعت گزار فرمانبردار بن کے آ جاؤ اور اس سورج کی پوجا چھوڑ دو، تو کیا تم کیا کہتے ہو؟ قالو کہنے لگے، نحنو ہم، اولو قوت، اب جس سے درباریوں سے پوچھا گیا، درباریوں نے وہی، اکثر درباریوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو بادشاہ چاہتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ جواب دے دیں، وہ اپنے تئیں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے۔ قالو کہنے لگے، اولو قوت، ہم قوت والے ہیں، ہم طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور ہم سڑے شدید جنگجو بھی ہیں، سخت جنگجو لڑائی بڑھائی کے بھی ہم ماہر ہیں، ہم طاقت والے بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اب دیکھتے ہیں تیری طرف، اب کام جو ہے وہ تیری طرف دیکھتے ہیں، فَانْظُرِ مَاذَا تَأْمُرِينَ، کہ تم جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہو، یہ کام ہم تیری طرف ہی دیکھتے ہیں، اور جو تو کہے گی، جو تو دیکھتے ہیں کہ تو کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اب انہوں نے مشورہ دے دیا، مشورہ دینے کے بعد کہ ٹھیک ہے، اب جو تو چاہتی ہے وہ کر لے، اگر لڑائی کی نوبت آئی تو ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم قوت والے بھی ہیں، طاقت بھی ہے ہم میں، جیسے میں نے اس فوج کا تذکرہ کیا کہ 312 سردار اور ہر سردار کے ساتھ 12,000 کی فوج، تو اباؤٹ 4 ملین 3.7 ملین جو ہے وہ آرمی اس وقت تھی، یہ کب کی بات ہے، اور یہ وہ ہے جنہوں نے 100 سال تقریباً جو ہے سبا کے لوگوں نے جو ہے وہ ساری تجارت، جس طرح آج کل جوش کے ہاتھ میں ایک وقت تھا کہ وہ ساری تجارت جو ہے وہ ان سبا والوں کے پاس ہوتی، ان سبائیوں کے پاس ہوتی تھی، اتنے طاقتور یہ لوگ تھے، اتنی بڑی ہے۔ وَالْأَمْرُ أَفْتُونِي فِي نہیں سر، افتونی فی امری ما کنت کا، ہاں ٹھیک ہے، والامر علیک، اور کام ہے، وہ اختیار ہے تیرا، فانظری پھر دیکھتے ہیں، ماذا تأمرین کہ تم کیا فیصلہ کرتی ہو، ہم نے اپنی رائے دے دی ہے، اب آگے فیصلہ تو نے کرتا ہے۔ اب ذہین تھی، سمجھدار تھی، معاملہ فہم تھی، اور پھر اس نے کہا، قالت کہنے لگی، ان الملوک بے شک بادشاہ، اذا دخلوا جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃً کسی بستی میں، افسدوہا وہ تباہ کر دیتے ہیں اس کو، اور یہ ہم تاریخ پڑھتے آئے ہیں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا، اس کے بعد اس ملک کو اجاڑ کے رکھ دیتا تھا، وہاں کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، وہاں کے بچوں کو غلام بنا لیتا تھا، مردوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی کھیتیاں تباہ کر دیتے تھے۔ یہ تو اسلام نے آ کے کنسیپٹ دیا ہے، اسلام نے آ کے کنسیپٹ دیا کہ جو لڑنے کے قابل ہے اس سے مت لڑا جائے، عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، حتیٰ کہ درختوں تک کی حفاظت کی جائے، ان کی عزتوں کی جو ہے وہ نگہبانی کی جائے۔ تو یہاں پہ تو یہ کہنے لگی، قالت ان الملوک بے شک بادشاہ، اذا دخلوا جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃً کسی بستی میں، افسدوہا وہ تباہ کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا اور کر بنا دیتے ہیں، عزت اہلہا وہاں کے عزت والوں کو، اذلہ ذلیل۔ اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جو سردار، جو حاوی ہوتا ہے، وہ نیچے والے کو جو ہے وہ پھر اس کے بعد مسل کے رکھ دیتا ہے، کچل دیتا ہے وہ اس کو، تو وہ جب آتے ہیں تو تباہ کر دیتے ہیں بستیوں کو، اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں عزت والے، ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ اتنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي اور میں دیکھتی ہوں، میں بھیجتی ہوں، مُرْسِلَةً ان کی طرف ایک بھیجتی ہوں، قاصد ایک پیغمبر جو ہے وہ بھیجتی ہوں، الیہم طرف ان کی، بِہَدْیَةٍ ساتھ ہدیے کے۔ اگر تو وہ ہوگا دنیاوی بادشاہ، تو دنیاوی بادشاہ جتنے بھی ہیں، پیسہ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو نرم کر دیتا ہے، وہ لوہے کو نرم کر دیتا ہے، تو بادشاہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوگا تو میں کچھ قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، ان تحائف کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنا مطالبہ، یہ جو اس نے کہا ہے کہ اطاعت گزار بن کے میری طرف آ جاؤ، تو پھر ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے، ہم پیسے دے کے بھیجتے ہیں کچھ ہدیے، کہا جاتا ہے کہ بہت بیش قیمت موتی، ہیرے، جواہر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس نے جو ہے وہ بھیجا۔ فَنَاظِرَةً پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ وہ کیا جواب دیتے ہیں ہمارے پیغمبروں کو، ہمارے قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں،
ان کی طرف تحفے تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کیا کرتی ہیں۔ فلما، پس جب جاء سلیمان، آئے وہ سلیمان کے پاس، کالا، کہنے لگے، اتم دوننی، کیا تم مدد دیتے ہو مجھے؟ کیا تم مجھے جو ہے وہ مطلب یہ کہ تم رشوت دینے آئے ہو کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں؟ تم پیسے لے کے آئے ہو میری طرف، بہدیاتن، بمال، ساتھ مال کے، فما، پس جو کچھ عطانی اللہ، جو دیا ہے مجھے اللہ نے، خیر مما عطاکم، اس سے بہت بہتر ہے جو تمہیں دیا۔ تم مجھے مال دینے آئے ہو تاکہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں، تمہیں جو ہے وہ تبلیغ نہ کروں، تمہیں جو ہے وہ اپنا اطاعت گزار نہ بناؤں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے، بات بات پہ جہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اللہ کی حمد کا کوئی موقع سلیمان علیہ السلام جانے نہیں دے رہے۔ جہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے اس کی نسبت کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، کہا ہاں جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے لوگوں کے پاس ہے۔ تم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ تم لوگوں کے پاس دنیاوی مال و متاع ہے، مجھے اللہ نے نبوت سے نواز رکھا ہے اور مجھے اللہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ نبی بنا دیا ہوا ہے، تو مجھے اللہ نے جتنا دیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مال سے تو تم دنیاوی لوگ ہی خوش ہوتے ہو، جو آخرت کے پجاری ہوتے ہیں، جو آخرت کی چاہت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اس دنیا سے، اس مال سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو جو میرے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اس سے مراد یہ بھی تھا کہ دنیا میں بھی بہت ہے میرے پاس، جن آپ کے تابع ہوا آپ کے لیے تسخیر کر دے گی، پرندے آپ کی بات سن کے فرمانبردار ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، پھر بھی جو ہے وہ ان کے دل میں کیا ہے؟ آخرت۔ ان کی چاہت کیا ہے؟ آخرت، کہ وہ آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا کہ مجھے سارے لوگوں میں کر دینا، اے اللہ مجھے اپنے سارے بندوں میں بنا لینا۔ تو یہاں پہ بھی جو اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ اور ساتھ یہ بات کہہ دی گئی، بل انتم، بلکہ تم، بہدیاتکم تفرحون، یہ تم ہی لوگ ہو جو ان ایسی چیزوں سے جو ہے بڑے خوش ہوتے ہو، یہ تم ہی ہو جو اس طرح کے ہدیوں سے، تحفے تحائف سے خوش ہو کے تمہارے دل نرم ہو جاتے ہیں، موم ہو جاتے ہیں، اور تم جو ہے وہ اس طرف پلٹ جاتے ہو جدھر پیسہ ہے۔ یہ بات ویسے میرے اور آپ کے بارے میں نہیں کہی گئی کہ ہم بھی دنیاوی طور پہ جو ہے وہ جب بھی کوئی پیسہ آتا ہے دیکھتے ہیں، ہم فوراً اس طرف مڑ جاتے ہیں، ہم قرآن کو، ہم حدیث کو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہے اسی پہ ہمیں قناعت کرنا ہے۔ اللہ تو دیتا ہے شکر کرنے کے لیے، اللہ لیتا ہے صبر کرنے کے لیے۔ اللہ مومن کے پاس مومن دونوں طرف سے اجر سمیٹتا ہے، اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ لیتا ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ یہی دو صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تو کہہ دیا گیا کہ تم ہی ہو، بل انتم بہدیاتکم تفرحون۔ ہم ہی کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ۔ دیکھیے وطن پرستی بھی شرک ہے، قوم پرستی بھی شرک ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ ارجع علیہم، جاؤ واپس لوٹ جاؤ ان کی طرف، چلے جاؤ واپس۔ فلناتینہم، یقیناً ہم آئیں گے تم ان پر، بجنود، ساتھ لشکروں کے، لا قبلا، نہیں ہوگا، نہیں ہے کوئی مقابلہ، لہم، لیے ان کے، بہا، ساتھ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ جو لشکر ہم لے کے آئیں گے، تم یہ اپنے ہدیے، اپنے تحفے تحائف لے کے واپس چلے جاؤ، ہم جو ہے وہ آئیں گے ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے جن کا تمہارے لشکروں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تمہارے لشکروں کا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور یقیناً ہم نکال باہر کریں گے ان کو، منہا، اس سے، کہاں سے؟ جہاں وہ رہتے ہیں، اس ملک سے ہم نکال باہر کریں گے ان کو، اذلتاً، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور وہ رسوا ہوں گے۔ یہ بات جو ہے وہ ان کو اعلان کہہ دی گئی کہ میں مال و متاع والا بندہ نہیں ہوں، مجھے اللہ نے جو دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں توحید کا پیغام دیتا ہوں، اس توحید کے پیغام میں مان لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو اپنے تحفے اٹھاؤ، یہاں سے چلتے بنو۔ ہم عنقریب ایسے لشکروں کے ساتھ، ایسی قوت کے ساتھ جو تمہارے اوپر حملہ کریں گے جن کا تمہارے لشکروں کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے، کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ ہر چیز جو ہے تمہاری تباہ و برباد کر دیں گے، تمہیں ذلیل کر دیں گے اور تمہیں رسوا کر دیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا سبق آج تک یہی ہے، کل انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ اب یہ واپس لوٹتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، جا کے بتاتے ہیں، وہ معاملہ فہم ملکہ سوا جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرا مقابلہ کسی عام انسان سے نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں جو ہے وہ پھر وہ پیغام بھیجتی ہے کہ میں فرمانبردار ہو کے آ رہی ہوں،
اور پھر وہ فرمانبردار ہو کے آتی ہے اور آ کے جو ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ سلام قبول کرتی ہے اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے یہاں تک کہ اس کا قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ کل والے لیکچر میں جب ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی، کسی نے نوٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ لوگ اتنا سنتے ہیں کہ سن کے جہاں پہ جو ہے وہ کالت تھا، مؤنث کے لیے ہم نے استعمال کرنا تھا صیغہ، ہم نے مذکر کے لیے استعمال کر لیا، تو انہوں نے نوٹ کر کے میسج بھیجا کہ نہیں یہاں پہ کالت ہے، آپ نے اس کو مذکر کی سینس میں پڑھ دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہماری اصلاح کرنے والے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين۔ جزاک اللہ خیر۔